تمہیں اس عالیشان گھر میں مفت کی روٹیاں توڑنے کو نہیں لے کر آئے۔ اٹھو اور جا کر دیکھو ڈائننگ ہال کا کیا حشر ہو رکھا ہے۔ نتاشا کی زہریلی اور تیز آواز صبح کے سکون کو روندتی ہوئی سیدھا لاؤنج میں گونجی۔ وہ ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر ایک حقارت آمیز مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ روحی، جو پچھلے 2 گھنٹوں سے باورچی خانے اور لاؤنج کی صفائی میں جتی ہوئی تھی، نتاشا کی اس بات پر ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کپڑا ہلکا سا کانپ گیا۔ اس کی آنکھوں کے گرد رات بھر جاگنے اور مسلسل ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہلکے ہلکے ابھر آئے تھے، جن پر چہرے کی زردی صاف غلبہ پائے ہوئے تھی۔ اس نے اپنی تھکی ہوئی پلکیں اٹھا کر نتاشا کو دیکھا، مگر ہونٹ سی لیے۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں زبان کھولنا اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ میں نے نتاشا مکمل تیار کر دیا ہے نتاشا آپی، بس صفائی رہتی ہے، وہ میں ابھی کر دیتی ہوں۔ روحی کی آواز مدھم اور رندی ہوئی تھی، جیسے گلے میں کوئی کانٹا اٹکا ہو۔ زبان مت لڑاؤ مجھ سے، جب کہو تو آگے سے جواب دینا فرض سمجھتی ہو۔ یہ شایان سکندر کا گھر ہے، یہاں تمہارے پرانے طور طریقے نہیں چلیں گے۔ نتاشا نے طنز کا تیر چلاتے ہوئے مگ میز پر زور سے دے مارا، جس سے کچھ کافی چھلک کر ماربل کی سطح پر پھیل گئی۔ روحی کا دل چاہا کہ وہ چیخ اٹھے۔ اس کے سینے میں اٹھنے والا طوفان اس کے وجود کو جھنجھوڑ رہا تھا، مگر وہ مجبور تھی۔ وہ اس گھر کی 4 دیواری میں اس طرح جکڑ دی گئی تھی کہ سانس لینا بھی محال ہو چکا تھا۔ شادی سے پہلے کے وہ دن اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے، جب شایان نے اس کے کالج کے باہر گھنٹوں کھڑے ہو کر اس سے محبت کا اقرار کیا تھا، جب اس نے ہاتھ اٹھا کر قسم کھائی تھی کہ وہ روحی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ شایان کی وہ بڑی بڑی باتیں، اس کی وہ پر امید آنکھیں اور اس کا وہ جنون کس طرح سے ایک سراب ثابت ہوا تھا، یہ تلخ حقیقت اب ہر گزرتے دن کے ساتھ روحی کے سامنے عیاں ہو رہی تھی۔ شایان ایک بہت بڑے صنعتی خاندان کا چشم و چراغ اور شہر کا ایک نامور بزنس مین تھا، جبکہ روحی کا تعلق ایک عام متوسط طبقے سے تھا۔ اس کے والد ایک چھوٹے سے نجی ادارے میں ملازم تھے اور گھر کا گزر بسر بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ شایان کے خاندان نے اس رشتے کو سرے سے مسترد کر دیا تھا، کیونکہ ان کی انا اور ان کی دولت کا غرور کسی غریب گھرانے کی لڑکی کو اپنی بہو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مگر شایان نے ضد کر کے خاندان کے خلاف جا کر روحی سے کورٹ میرج کی تھی اور اسے اس عالیشان بنگلے میں لے آیا تھا۔ پچھلے چند ہفتے ایک خواب جیسے تھے۔ شایان روز اس کے لیے پھول لاتا، اس کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتا اور کہتا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے روحی سے دور نہیں کر سکتی، مگر وہ محبت، وہ توجہ اور وہ وعدے ریت کی دیوار ثابت ہوئے، جو وقت کے ساتھ پہلے جھونکے میں ہی زمین بوس ہو گئے۔ شایان کے کاروبار میں وسعت آتے ہی اس کے پاس گھر کے لیے وقت ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ صبح سویرے نکلتا اور رات گئے دیر سے واپس لوٹتا۔ اس کی زندگی کا محور صرف اس کے لیے دفاتر، میٹنگز اور بینک بیلنس بن چکے تھے، اور اس کے اس بدلے ہوئے رویے کا پورا فائدہ شیری بیگم، نتاشا اور مریحہ نے اٹھایا۔ انہوں نے روحی کو اس گھر میں ملکہ بنانے کے بجائے ایک سستی سی ملازمہ اور خادمہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ گھر کے سارے کٹھن کام، مہمانوں کی تواضع، ان کی فرمائشیں پوری کرنا روحی کی روزمرہ کی زندگی کا کل حاصل بن چکا تھا۔ اگر وہ ذرا سا بھی تھک جاتی یا آرام کرنے کی کوشش کرتی تو تانوں کی ایک ایسی بوچھاڑ کی جاتی کہ اس کی روح تک زخمی ہو جاتی۔ شام ڈلتے ہی گھر میں ایک بڑی سی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ شیری بیگم نے شہر کے نامور کاروباری اور خاندانی لوگوں کو ڈنر پر مدعو کیا تھا، کیونکہ شایان کا ایک نیا بڑا پروجیکٹ لانچ ہونے والا تھا۔ گھر کے اندر روشنیوں کی جلملاہٹ تھی، مہکے ہوئے ملبوسات میں ملبوس خواتین کے قہقہے گونج رہے تھے اور ہر طرف شان و شوکت کا راج تھا۔ روحی باورچی خانے کے ایک کونے میں ہی کھڑی مریحہ کی ہدایات کے مطابق کھانوں کی ٹرے سنبھال رہی تھی۔ اس نے ایک سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا جو اس عالیشان تقریب کے معیار سے بالکل میل نہیں کھاتا تھا، اور اس کے بال بھی بس کسی باندھے گئے تھے۔ مریحہ ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے باورچی خانے کے دروازے پر آئی اور روحی کو سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے بولی، دیکھو روحی، آج مہمانوں کے سامنے باہر نکلنے کی حماقت مت کرنا۔ تم اس طرح کی شانی محفلوں میں فٹ نہیں بیٹھتی ہو۔ تم بس اندر کچن میں ہی رہو اور کھانے کے برتن اٹھاتی رہو تاکہ کسی کی نظر تم پر نہ پڑے۔ شایان نے بھی سختی سے منع کیا ہے کہ تم مہمانوں کے سامنے آ کر اس کی عزت کا جراسہ نہ نکالو،
کیونکہ سب جانتے ہیں کہ تم کس غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہو اور کون ہو تم۔ اس میں ہماری بھی عزت بچ جائے گی اور تمہاری بھی۔ مریحہ کے یہ الفاظ کسی تیز خنجر کی طرح روحی کے سینے میں اتر گئے۔ اس کے ہاتھ سے پلیٹ گرتے گرتے بچی۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر مریحہ کو دیکھا، مگر اس کے منہ سے ایک لفظ بھی باہر نہ آ سکا۔ کیا یہ وہی شایان تھا جس نے اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال کر کہا تھا کہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی عزت ہو؟ آج اسی شوہر کی مرضی سے اس کے گھر کی بہو کو ملازمہ بنا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ تقریب عروج پر تھی۔ لاؤنج اور لان مہمانوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ شایان اپنے قیمتی 3 پیس سوٹ میں ملبوس، چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ سجائے بڑے بڑے صنعت کاروں اور بزنس ٹائکون سے ہاتھ ملا رہا تھا اور اپنے نئے پروجیکٹس پر بریفنگ دے رہا تھا۔ وہ اپنی کامیابی کے نشے میں اس قدر مست تھا کہ اسے یہ یاد ہی نہیں رہا تھا کہ اس کی بیوی اسی گھر کے کونے میں گھٹن زدہ ماحول میں سسک رہی ہے۔ روحی جب ایک ٹرے میں پانی کے گلاس لے کر لان کے ایک سنسان کونے سے گزر رہی تھی تو مہمانوں کی سرگوشیاں اس کے کانوں میں پڑیں۔ سنا ہے شایان نے کسی بالکل غریب اور عام سی لڑکی سے کورٹ میرج کی تھی۔ خدا جانے اس کی ماں نے اسے کیسے برداشت کر لیا، ورنہ عشیری بیگم تو اپنے خاندان میں ہی شادی کرنا چاہتی تھی۔ ارے بھائی، لڑکیاں بھی اب اپنی حدود بھول جاتی ہیں، دولت اور شان و شوکت دے کر اندھی ہو جاتی ہیں۔ شایان بیچارہ تو بس پھنس گیا ہوگا، اب بھگت رہا ہے وہ بھی۔ وہ باتیں سن کر روحی کے قدم رک گئے، اس کا سر چکرانے لگا اور دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اسے لگا کہ وہ ابھی ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ وہ تیزی سے واپس باورچی خانے میں آ گئی، دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی سسکیاں باورچی خانے کے شور میں دب کر رہ گئی تھیں، مگر اس کا اندرونی وجود ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے، مہمان جا چکے تھے، گھر کی لائٹس مدھم ہو چکی تھیں اور چاروں طرف ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شایان تھکن سے چور ہو کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور صوفے پر نڈھال ہو کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت روحی، جو اب تک صدمے اور تھکن کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے تھے، مگر چہرے پر ایک گہرا سناٹا تھا جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ شایان، روحی کی آواز اتنی مدھم تھی کہ شایان نے بمشکل ہی سنی۔ شایان نے تھکی ہوئی اور الجھی ہوئی نظروں سے روحی کو دیکھا، پھر بیزاری سے بولا، اب کیا ہے روحی؟ رات کے اس وقت کیوں میرا سر کھا رہی ہو؟ سارے دن ویسے ہی اتنی ٹینشن ہوتی ہے آفس میں، اوپر سے گھر کے یہ روگ۔ تم نے آج شام کو کون سا تماشا کرنے کی کوشش کی تھی؟ مریحہ بتا رہی تھی کہ تم مہمانوں کے سامنے آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ ان تقریبات سے دور رہا کرو۔ میرا ایک نام ہے، میری ایک سوشل ورتھ ہے، اور تمہاری یہ سادگی اور غریبانہ روش اس سب کو برباد کر سکتی ہے۔ روحی کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے دنگ رہ کر شایان کو دیکھا، اس شخص کو جس کی خاطر اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا تھا، اپنی پوری دنیا کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ شایان، کیا تم نے مجھے اس لیے اپنایا تھا کہ آج تمہاری فیملی مجھے ایک ملازمہ کی طرح ذلیل کرے اور تم تماشبین بنے رہو گے؟ کیا میری کوئی عزت نہیں ہے؟ میں اس گھر میں ایک انسان ہوں، کوئی کٹ پتلی نہیں ہوں جسے جب چاہو نچاؤ اور جب چاہو ایک کونے میں پھینک دو۔ روحی کی آواز پھٹنے لگی تھی۔ اس کے لہجے میں وہ سچی بغاوت اور درد تھا جو پتھر کو بھی موم کر سکتا ہے، مگر شایان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے غصے سے کھڑے ہو کر اپنے بال پیچھے کیے اور سرد لہجے میں کہا، بس کرو روحی، یہ تمہارے ڈرامے اور فالتو کے رونے دھونے کی اب مجھ پر زیادہ مزید برداشت نہیں ہوتے۔ تم خود چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہو۔ امی اور بہنیں تمہاری بہتری ہی چاہتی ہیں، اور اگر وہ تم سے کام کرواتی ہیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تم میری بیوی ہو، کوئی رانی نہیں ہو جو اس گھر میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھی رہو گی۔ اب مجھے مزید بحث نہیں کرنی، مجھے نیند آ رہی ہے، جاؤ یہاں سے اور جا کر سو جاؤ۔ شایان بغیر روحی کی طرف مزید دیکھے بیڈ پر ہی لیٹ گیا اور کمبل اوپر کھینچ لیا۔ روحی وہیں بت بنی کھڑی رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ شایان کے اس ایک جملے نے اس کے 8 ماہ کے رشتے کی پوری بنیاد کو ہی مٹی میں ملا دیا تھا۔ اس کے اندر کا سارا درد، سارا خوف اب ایک سرد اور خوفناک خاموشی میں بدل چکا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب اس ظالم گھر اور اس بے حس شوہر کے سائے میں اس کی زندگی کا ہر ایک لمحہ ایک عذاب بن چکا ہے، اور اس عذاب سے باہر نکلنے کے لیے اسے خود ہی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ صبح کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ شیشے کی کھڑکیوں سے چھن کر کمرے میں آ رہا تھا، مگر روحی کے وجود پر چھائی ہوئی مایوسی کی دھند چھٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شایان کمرے سے جا چکا تھا۔ اس کے بستر پر موجود سلوٹیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ کتنی بے نیازی سے اٹھ کر گیا ہے۔ روحی جو ابھی اسی صوفے پر بیٹھی تھی، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کل رات اس کی شخصیت کو شایان نے ہمیشہ کے لیے ہی دفن کر دیا ہے۔ اس کے کانوں میں شایان کے آخری جملے گونج رہے تھے، مجھے مزید بحث نہیں کرنی،
وہ اٹھی، آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ بے رونق تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور بالوں میں ایک بکھراؤ تھا۔ اس نے خود کو دیکھا اور اسے اپنی وہ پرانی تصویر یاد آئی جب وہ اپنے کالج کے کوریڈور میں ہنستی مسکراتی پھرتی تھی۔ تب اس کی اپنی ایک الگ شناخت تھی، اس کے اپنے خواب تھے اور ایک مضبوط ارادہ تھا۔ مگر آج وہ اس گھر کی ایک ایسی شے بن کر رہ گئی تھی جس کی اہمیت صرف گھر کے کاموں تک محدود تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج کی طرف بڑھی، شیری بیگم کی آواز نے اسے روک لیا۔ کتنی دیر لگا دی ہے باہر نکلنے میں؟ تمہیں کیا لگتا ہے یہ گھر تمہارے لیے ہوٹل ہے کہ جب دل چاہے اٹھو اور جب دل چاہے سو جاؤ؟ نتاشا اور مریحہ ناشتہ کر چکی ہیں، کچن کا حال دیکھو، ایسا لگ رہا ہے جیسے وہاں کوئی طوفان آیا ہو۔ جاؤ اسے صاف کرو، اور ہاں، آج دوپہر کو ہمارے کچھ قریبی رشتہ دار آ رہے ہیں۔ دوپہر کا کھانا ہر حال میں 1:30 بجے تک میز پر لگ جانا چاہیے۔ شیری بیگم صوفے پر ٹیک لگائے اخبار پڑھ رہی تھی۔ ان کی نظریں اخبار پر تھیں، مگر ان کا حکم روحی کے لیے ایک پتھر کی لکیر تھا۔ روحی نے ایک گہری سانس لی۔ جی امی جان، میں کرتی ہوں۔ امی جان نہیں، بیگم صاحبہ کہا کرو۔ مریحہ جو قریب ہی بیٹھی اپنے فون پر مصروف تھی، اس نے سر اٹھائے بغیر ٹوکا، اور یہ کیا پہن رکھا ہے؟ گھر میں بھی تم اتنی بدصورت اور میلے کپڑوں میں گھومتی ہو؟ کیا شایان نے تمہیں کوئی اچھا جوڑا نہیں دلوایا، یا پھر تم جان بوجھ کر خود کو ایسے دکھاتی ہو تاکہ مہمانوں کے سامنے ہماری بدنامی ہو؟ روحی خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ بولے گی بھی تو اسے زبان درازی کا نام دے دیا جائے گا۔ وہ باورچی خانے کی طرف مڑ گئی جہاں برتنوں کا ڈھیر اس کا منتظر تھا۔ کام کے دوران اس کا ذہن بار بار شایان کی طرف ہی جا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ شاید اسے فون کرے یا پھر کم از کم ایک میسج تو بھیجے، مگر اس کا فون خاموش پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ کچن سنک میں بڑے برتن صاف کر رہے تھے، مگر اس کا دل کسی اور ہی دنیا میں بھٹک رہا تھا۔ کیا واقعی محبت کا انجام یہی ہوتا ہے؟ کیا شادی کے بعد عورت کا وجود صرف ایک مشین بن کر رہ جاتا ہے؟ اس کے ذہن میں ان گنت سوالات تھے، مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ دوپہر کے کھانے کی تیاری میں وہ اس قدر مگن تھی کہ اسے وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ اچانک باورچی خانے کا دروازہ زور سے کھلا اور شیری بیگم اندر داخل ہوئی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ 1:30 بج رہا ہے اور تم ابھی تک سلاد کاٹ رہی ہو؟ مہمان پہنچ چکے ہیں اور تم ابھی تک باورچی خانے میں بیٹھ کر وقت ضائع کر رہی ہو۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں سب کے سامنے شرمندہ ہوں؟ شیری بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ امی بس 5 منٹ، میں ابھی سب کچھ تیار کر کے میز پر لگا دیتی ہوں۔ روحی نے گھبرا کر جواب دیا۔ 5 منٹ نہیں، 1 منٹ بھی نہیں۔ نتاشا، مریحہ، چلو تم لوگ اسے سنبھالو، میں مہمانوں کے پاس جا رہی ہوں، شیری بیگم نے غصے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ نتاشا اور مریحہ جو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھی، کچن میں داخل ہوئی۔ اتنی سست کیوں ہو تم؟ نتاشا نے روحی کے ہاتھ سے چھری چھینتے ہوئے کہا۔ ہم نے تمہیں کام پر رکھا ہے یا تم ہمارے گھر پر بوجھ بن کر آئی ہو؟ دیکھو، اگر آج کھانے میں ذرا سی بھی کوئی کمی ہوئی نا تو شایان سے تمہاری شکایت میں خود کروں گی۔ ویسے بھی وہ تمہاری ان حرکتوں سے پہلے ہی بہت تنگ ہے۔ مریحہ نے ہنستے ہوئے روحی کے بالوں کو جھٹکا دیا۔ ویسے سوچتی ہوں کہ شایان نے تم جیسی کو کیوں پسند کیا؟ شاید اسے صرف تمہاری یہ سادگی ہی نظر آئی، مگر اب تو تمہاری یہ اصلیت سب کے سامنے آ رہی ہے۔ جاؤ جا کر مہمانوں کے لیے جوس تیار کرو اور اپنی یہ شکل چھپا کر رکھنا۔ روحی نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھیں بند کی۔ اس کے سینے میں درد اٹھ رہا تھا، مگر وہ اپنی ہمت کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے جوس تیار کیا، ٹرے اٹھائی اور ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئی۔ ڈائننگ ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں کے ماحول میں ایک رعب اور دبدبہ تھا۔ جیسے ہی روحی نے اندر قدم رکھا، سب کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ اس کے سادہ کپڑے، اس کا تھکا ہوا چہرہ اور اس کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ٹرے نے ایک عجیب سا تاثر پیدا کیا۔ یہ تمہاری بہو ہے شیری؟ ایک بزرگ خاتون نے کنایہ آمیز لہجے میں شیری بیگم سے پوچھا۔ شیری بیگم نے ایک نقلی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ جی، یہ روحی ہے، شایان کی پسند ہے، بس کیا کریں، ہماری تو کوئی سنتا نہیں، ورنہ ہم تو چاہتے تھے کہ کہیں اچھی جگہ سے رشتہ آئے۔ خیر، جو نصیب ہے وہ مل ہی جاتا ہے۔ ان کے اس جملے نے روحی کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپنے لگے۔ جوس کا گلاس ٹرے پر ہلکا سا لڑکھڑایا۔ میز پر بیٹھی ہوئی نتاشا نے فوری طور پر اسے گھور کر دیکھا۔ روحی، ذرا دھیان سے، تم کیا کر رہی ہو؟ نتاشا کی آواز میں ایک دھمکی تھی۔ روحی نے سر جھکا لیا اور تیزی سے مہمانوں کو جوس پیش کرنے لگی۔ ایک خاتون جو بہت ہی مہنگی جیولری پہنے ہوئے تھی، انہوں نے روحی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر نتاشا سے مخاطب ہو کر بولی، تمہاری کزن سارا تو بہت شاندار ہے، اس کا تو خاندان میں کتنا اچھا ہے، کیوں نتاشا؟ نتاشا نے فخر سے سر اٹھایا۔ جی آنٹی، سارا کو تو مقابلہ ہی نہیں، وہ تو ہمارے خاندان کی شان ہے، اور اس کے والد بھی کتنے بڑے بزنس مین ہیں۔ روحی کو ایسا لگا جیسے کوئی اس کے دل پر چھری چلا رہا ہے۔ سارا، جو شایان کی منگیتر بننے والی تھی، اس کا ذکر جان بوجھ کر اس کے سامنے کیا جا رہا تھا تاکہ اسے احساس کمتری میں مبتلا کیا جا سکے۔
وہ جلدی سے ٹرے لے کر وہاں سے نکل گئی. اسے لگا کہ وہ اب ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رک سکے گی. کچن میں پہنچ کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا. وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس کے ساتھ ہی کیا ہو رہا تھا؟ وہ تو صرف شایان سے محبت کرتی تھی. اس نے کیا گناہ کیا تھا؟ کیا غریب ہونا اس دنیا میں جرم ہے؟ کیا کسی کا ساتھ نبھانا اتنی بڑی سزا کا مستحق ہے؟ شام ڈھل چکی تھی. مہمان جا چکے تھے. گھر میں ایک سکوت چھا گیا تھا. روحی ابھی کچن کے اسی کونے میں بیٹھی تھی. اسے کسی نے بلانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی. اچانک گھر کا مرکزی دروازہ کھلا اور شایان کی گاڑی کی آواز آئی. اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. کیا وہ اب اس سے پوچھے گا کہ آج دن کیسا گزرا؟ کیا وہ اسے کچن میں دیکھ کر اسے کچھ کہے گا؟ شایان لاؤنج میں داخل ہوا. وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا. اس نے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر ہی پھینک دیا. شیری بیگم اس کے پاس پہنچ گئی. شایان بیٹا، آج تمہاری آنٹی آئی تھی، تم سے ملنا چاہتی ہیں. تمہاری بیوی نے آج بھی اپنی سادگی سے ہماری بہت بے عزتی کروائی. لوگ کیا کہیں گے کہ شایان کی بیوی ایسی ہے؟ شایان نے ایک لمبی سانس لی اور بیزاری سے بولا، امی میں نے کہا تھا نا کہ مجھے یہ گھر کے مسائل مت سنایا کریں. میں باہر کتنا تھک کر آتا ہوں، آپ کو اندازہ بھی ہے. روحی کہاں ہے؟ وہ وہیں کچن میں پڑی ہوگی یا شاید رو رہی ہوگی. اسے تو بس رونا ہی آتا ہے. تم جاؤ، پہلے فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں. شایان لاؤنج سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا. وہ کچن کے سامنے سے گزرا مگر اس نے اندر جھانک کر بھی نہیں دیکھا. روحی نے دروازے کے پیچھے سے اسے جاتے ہوئے دیکھا. اس کی آنکھوں میں امید کی ایک چھوٹی سی شمع بجھ گئی. اسے محسوس ہوا کہ وہ شایان کے لیے اب ایک بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کچھ دیر بعد روحی دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی. شایان بیڈ پر لیٹا ہوا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا. وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا. روحی کو دیکھ کر اس کا لہجہ بدل گیا. اس نے فون کان سے ہٹایا اور سرد لہجے میں بولا، تم ابھی تک جاگی ہوئی ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے ڈسٹرب مت کرنا. میں بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. تم نے کھانا نہیں کھایا؟ روحی نے ڈرتے ڈرتے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، اور ویسے بھی تم سے جو کھانا بنتا ہے اس میں وہ ذائقہ ہی نہیں ہوتا جو مجھے چاہیے. تم پلیز جا کر سو جاؤ، مجھے سونے دو. شایان نے رخ موڑ لیا. روحی کے ہونٹ کانپنے لگے. اس نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور بستر کے کنارے پر بیٹھ گئی. شایان، کیا ہم کچھ دیر بات نہیں کر سکتے؟ تم مجھ سے اتنے دور کیوں ہو گئے ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو وہ دن جب ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے؟ شایان نے ایک زوردار آہ بھری اور اٹھ کر بیٹھ گیا. روحی، پھر سے وہی پرانی باتیں. تم کب بڑی ہوگی؟ وہ وقت گزر گیا. اب ہم عملی زندگی میں ہیں. مجھے کام کرنا ہے، مجھے پیسے کمانے ہیں، مجھے اپنے خاندان کا نام اونچا کرنا ہے. یہ رومانوی باتیں اور وعدے زندگی نہیں چلاتے. تم کیوں نہیں سمجھتی کہ تم میری زندگی کا ایک حصہ ہو، لیکن صرف ایک حصہ، پوری زندگی نہیں. اور اگر اس حصے میں صرف تناؤ اور شکایتیں ہی ہو تو میں اسے برداشت نہیں کر پاؤں گا. روحی نے اسے حیرت سے دیکھا. کیا یہ وہی شایان تھا جس کے لیے وہ ہر چیز چھوڑ کر آئی تھی؟ عملی زندگی؟ کیا عملی زندگی میں اپنی بیوی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی؟ کیا میرے جذبات، میری تکالیف، میرے آنسو تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے؟ میں تھک گیا ہوں روحی، تمہارے ان سوالوں سے، تمہاری ان توقعات سے. میں واقعی تھک گیا ہوں. میں تمہیں سب کچھ دے رہا ہوں، گھر، پیسہ، سہولتیں، پھر تمہیں اور کیا چاہیے؟ شایان کی آواز میں غصہ اور چڑچڑا پن تھا. مجھے تم چاہیے ہو شایان، مجھے تمہارا وقت چاہیے، مجھے تمہاری توجہ چاہیے، مجھے یہ عالیشان گھر نہیں چاہیے اگر اس میں تمہاری محبت نہیں ہے. روحی کے آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے. شایان نے ایک طنزیہ مسکراہٹ دی. محبت؟ تم محبت کو فلموں اور ڈراموں میں تلاش کر رہی ہو. حقیقت یہی ہے جو تم دیکھ رہی ہو. اب پلیز مجھے سونے دو، ورنہ کل صبح میں آفس نہیں جا پاؤں گا. وہ دوبارہ سے لیٹ گیا اور کمبل اوڑھ لیا. روحی وہیں بیٹھی رہی. اس رات وہ جان گئی تھی کہ شایان کے دل میں اب اس کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں بچی ہے. وہ اس گھر میں ایک ایسی مہمان بن کر رہ گئی تھی جسے سب قبول تو کر رہے تھے مگر کوئی بھی اسے اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اس کی طبیعت کچھ دنوں سے مسلسل خراب تھی. جب روحی کو مسلسل طبیعت کی خرابی کے باعث کہہ آئی تو شیری بیگم نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا. ڈاکٹر کو بلایا تو یہ انکشاف ہوا کہ روحی امید سے ہے. گھر میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا. شایان جو اب تک اپنی بے نیازی میں مگن تھا اس خبر پر وقتی طور پر خوش ہوا مگر شیری بیگم اور ان کی بیٹیوں کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی. وہ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی. بیٹا، یہ خوشخبری تو ہے مگر اللہ کرے کہ تمہارے گھر کا چراغ روشن ہو، کوئی بیٹی نہ ہو جو پھر سے ہمارے لیے بوجھ بن جائے. شیری بیگم نے اپنے لہجے میں زہر گھولتے ہوئے کہا. کچھ ہفتے بعد جب الٹرا ساؤنڈ کے لیے کلینک جانے کا دن آیا تو شایان کے پاس وقت ہی نہیں تھا. روحی کو اس کی ساس اور نندروں کے ساتھ ہی جانا پڑا. کلینک کے اندر کا ماحول نہایت سرد تھا. ڈاکٹر نے اسکرین پر نظر ڈالی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مبارک ہو بیٹی ہے. اس جملے کے ساتھ ہی کمرے کا درجہ حرارت جیسے گر گیا. روحی کے دل میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی. اسے بیٹی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسے تو اپنی اولاد سے پیار تھا مگر اس کے ساتھ بیٹھی نتاشا اور شیری بیگم کے چہرے پر غصے سے پیلے پڑ گئے. کلینک سے باہر نکلتے ہی نتاشا نے روحی کا بازو زور سے پکڑا اور گاڑی کی طرف گھسیٹتے ہوئے بولی،
اتنی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ ہمیں معلوم تھا تم جیسی منحوس عورت سے بیٹا تو پیدا ہی ہو ہی نہیں سکتا. تم تو اس گھر میں بیٹیوں کی فوج لانے آئی ہو. یہ اللہ کی مرضی ہے نتاشا باجی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ روحی کی آواز میں التجا تھی. قصور تمہارا ہی ہے، تم نے ہمارے خاندان کی ناک کٹوا دی ہے. اب شایان کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ شیری بیگم نے گاڑی میں بیٹھتے ہی تیکھے لہجے میں کہا. گھر پہنچتے ہی قیامت ٹوٹ پڑی. شایان کو جب پتہ چلا کہ بیٹی ہے تو اس نے بھی کوئی خاص خوشی کا اظہار نہیں کیا. وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، گویا اسے بھی اس خبر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. روحی اس کے پیچھے گئی مگر اس نے دروازہ بند کر لیا. اگلے چند دن روحی کے لیے جہنم بن گئے. اسے گھر کے کاموں سے چھٹی نہیں دی گئی بلکہ اسے مزید مشقتوں میں ڈال دیا گیا. اسے تانے دیے جاتے. ایک دوپہر جب گھر میں سکون تھا، روحی سیڑھیوں سے اوپر جا رہی تھی کہ مریحہ اور نتاشا سامنے آ گئیں. تمہارا یہ وجود اس گھر پر بوجھ بن چکا ہے روحی. نتاشا نے آگے بڑھ کر روحی کا راستہ روکا. تم نے ہمارے بھائی کی زندگی برباد کر دیا ہے. میں نے جو بھی کیا شایان کی مرضی سے کیا. روحی نے ہمت کر کے جواب دیا. اب تم لوگ کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ کیونکہ تم اس گھر میں رہ کر ایک بیٹی کو جنم دے کر ہمارے وقار کو داغدار کرنا چاہتی ہو. مریحہ چیخی. تمہیں لگتا ہے کہ ہم یہ ہونے دیں گے؟ میں اپنی بچی کو دنیا میں لا کر ہی رہوں گی، تم لوگ مجھے روک نہیں سکتی. روحی پیچھے ہٹنے لگی. اچھا ذرا دیکھ تو صحیح کون روکتا ہے. نتاشا نے ایک دم سے آگے بڑھ کر روحی کو زور سے دھکا دیا. روحی سنبھل نہ سکی. اس کا توازن بکھرا اور وہ دھڑام سے سیڑھیوں کے اوپر سے نیچے کی جانب گری. اس کا سر کونے سے ٹکرایا. اس کے پیٹ میں ایک شدید درد کی لہر اٹھی. وہ چیخی مگر اس کی چیخیں کچن اور ڈرائنگ روم میں موجود خواتین کے قہقہوں میں ہی دب گئیں. وہ درد سے تڑپ رہی تھی. اس کے نیچے کا خون ایک دھبا پھیلنا شروع ہو گیا تھا. وہ بمشکل ہی اپنی آنکھیں کھول پا رہی تھی جب اس نے نتاشا اور مریحہ کو اپنے اوپر کھڑے ہوئے دیکھا. نتاشا کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ تھی. اب ٹھیک ہے، نہ رہے گا نہ باز نہ بچے کی بات سنی. ہسپتال پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو چکی تھی. ڈاکٹر نے باہر آ کر شایان کو بتایا کہ بچہ ضائع ہو چکا ہے. روحی جب ہوش میں آئی تو اسے اپنی کوکھ خالی محسوس ہوئی. اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ جب شایان کے سامنے آئی تو اس نے روتے ہوئے سچ بتانے کی کوشش کی. شایان، انہوں نے مجھے دھکا دیا. نتاشا اور مریحہ نے میرا بچہ مار دیا انہوں نے. شایان نے اسے نفرت سے دیکھا. جھوٹ، تم نے خود کیا ہے یہ سب تاکہ تم اس گھر سے جان چھڑا سکو یا ہمیں بدنام کر سکو. امی نے سب بتایا مجھے. تم نے خود سیڑھیوں سے گرایا ہے اپنے آپ کو. روحی کے لیے یہ آخری ضرب تھی. اس سے احساس ہوا کہ اس گھر میں سچ کی کوئی جگہ نہیں ہے. صبح سویرے اسے شیری بیگم نے لاؤنج میں بلایا. روحی، تم نے ابھی تک صفائی نہیں کی. آج گھر میں بہت کام ہے. کچھ مہمان شام کو آ رہے ہیں اور مجھے باورچی خانے میں بہت کچھ تیار کروانا ہے. روحی، جس کی طبیعت پچھلے 2-3 دنوں سے مسلسل خراب تھی، سر پکڑ کر بیٹھ گئی. امی، میرا سر بہت درد کر رہا ہے، کیا میں تھوڑی دیر آرام کر سکتی ہوں؟ شیری بیگم کی آنکھوں میں غصہ آ گیا. آرام کرنے والی رانیاں یہاں نہیں رہتی. اگر تمہارے سر میں درد ہے تو جاؤ جا کر کوئی گولی کھا لو، مگر کام نہیں رکے گا. نتاشا، مریحہ ادھر آؤ. دونوں بہنیں کمرے میں داخل ہوئیں. جی ماما، تمہاری بھابھی صاحبہ کو آرام چاہیے، ان کے سر میں درد ہے. ذرا دیکھو تو صحیح کہ ان کا درد کیسے ختم ہوتا ہے. شیری بیگم نے طنزیہ انداز میں کہا. نتاشا نے روحی کو گھورتے ہوئے کہا. اچھا، سر میں درد ہے، چلو کچن میں چلتے ہیں، وہاں کام کر کے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ویسے بھی تم جیسے لوگ جب کام نہیں کرتے تو ایسے ہی ڈرامے شروع کر دیتے ہیں. مریحہ نے روحی کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا. چلو اٹھو، کام کرو. آج ہم نے بہت ساری ڈشز بنانی ہیں اور تمہارے ہاتھ کے بغیر تو کچھ نہیں بنے گا. روحی کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا گئی. وہ کسی طرح کچن تک پہنچی. وہاں گرمی، دھوئیں اور مشقت نے اس کا برا حال کر دیا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ اسے لگا کہ وہ بھی گر جائے گی. اس نے ایک کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کی مگر مریحہ نے اسے دھکا دے دیا. کھڑے ہو کر کام کرو. اگر بیٹھنا ہے تو جا کر اپنے مائکے بیٹھ جاؤ. یہاں کام کی جگہ ہے، آرام کا نہیں. روحی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا. اس نے ہمت مجتمع کی اور دوبارہ سے کام میں لگ گئی. وہ جانتی تھی کہ اگر وہ آج ہار مان گئی تو اس کے گھر میں کوئی بھی قدر نہیں کرے گا، مگر اسے احساس بھی ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایسی آگ میں جل رہی ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. شام کو جب مہمان آئے تو روحی کی حالت قابل دید تھی. اس کا چہرہ زرد تھا. وہ بمشکل ہی چل پا رہی تھی مگر شیری بیگم نے اسے مجبور کیا کہ وہ مہمانوں کے سامنے پیش ہو. جاؤ انہیں چائے پیش کرو، اور ہاں، مسکرا کر بات کرنا. اگر کسی نے دیکھا کہ تم اداس ہو تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. روحی نے زبردستی ایک مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور لاؤنج میں گئی. وہاں مہمان بیٹھے تھے اور شایان بھی ان کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا. جب اس نے روحی کو دیکھا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی. اس نے روحی کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو جسے وہ نہیں جانتا. روحی نے چائے کا کپ پیش کیا تو اس کا ہاتھ کانپا. کپ تشتری سے ٹکرا کر آواز کرنے لگا. ایک خاتون نے اسے دیکھ کر ناک بھویں چڑھائی. لگتا ہے تمہاری بہو بہت کمزور ہے شیری، کیا یہ بیمار رہتی ہے؟
شیری بیگم نے فوراً ہی بات سنبھالی، نہیں نہیں، بس آج کچھ زیادہ ہی تھک گئی ہے، کام کی زیادتی ہے نا، یہ تو اس کا شوق ہے کہ سب کچھ خود سنبھالتی ہے۔ شایان نے اس بات پر کوئی رد عمل نہیں دیا، وہ دوبارہ سے اپنے مہمانوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ روحی کو ایسا لگا جیسے وہ اس کمرے میں موجود ہی نہیں تھی، وہ صرف ایک سایہ تھی جسے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا، جسے کوئی سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ واپس کچن میں آئی اور دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اسے لگا کہ اس کی ہمت اب جواب دے چکی ہے۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور اپنی ماں کا نمبر ملانے کی کوشش کی۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی لیکن کسی نے نہیں اٹھایا۔ پھر اس نے دوبارہ سے کوشش کی، تب جا کر ماں کی آواز آئی، ہیلو روحی، کیسی ہو بیٹی؟ سب خیریت ہے؟ روحی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس ہچکیاں لینے لگی۔ روحی کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ شایان ٹھیک ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ ماں کی آواز میں تفتیش تھی۔ ماں میں بہت اکیلی ہوں، روحی بمشکل ہی بول سکی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ کیا سسرال والوں نے کچھ کہا ہے؟ کیا شایان تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ محبت کی شادیوں میں صبر کرنا پڑتا ہے، برداشت کرو بیٹی، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ روحی نے ماں کی بات سنی تو اس کا دل اور بھی ٹوٹ گیا۔ کیا سب کو یہی لگتا ہے کہ صرف برداشت کرنا ہی زندگی ہے؟ کیا کسی کو یہ پرواہ نہیں کہ وہ کس کرب سے گزر رہی ہے؟ ماں میں اب اور برداشت نہیں کر سکتی۔ روحی کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جو ماں کو بھی ہلا گیا۔ روحی کیا کہہ رہی ہو؟ ایسی باتیں مت کرو، گھر چھوڑ کر آنے کا سوچنا بھی مت، لوگ کیا کہیں گے؟ تمہارے والد کا کیا منہ دکھائیں گے؟ بیٹیاں پرائے گھر میں ہی دفن ہوتی ہیں، برداشت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں نے فون کاٹ دیا۔ روحی کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب اس کا کوئی نہیں ہے، نہ اس کا شوہر، نہ اس کا سسرال، اور نہ ہی اس کے اپنے ماں باپ۔ وہ اس دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ وہ زمین پر ہی بیٹھی رہی، خاموش، ساکت۔ اس کے ارد گرد کی دنیا شور مچا رہی تھی، ہنس رہی تھی، جی رہی تھی، لیکن روحی کا اندرونی وجود مر چکا تھا۔ اس رات اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، وہ اب اپنی زندگی کا فیصلہ کسی اور کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑے گی۔ وہ ظلم سہنے والی عورت نہیں بنے گی، وہ اب اپنی جنگ خود لڑے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، اب وہاں ایک ٹھنڈی پرسکون آگ تھی جو اس کے اندر کے سچ کو زندہ کر رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ جب تک وہ خود اپنے لیے نہیں کھڑی ہوگی تب تک دنیا اسے کچلتی رہے گی۔ اگلی صبح روحی کا رویہ کچھ بدلا ہوا تھا۔ اس نے صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ بنایا، لیکن اس بار وہ بہت پرسکون تھی۔ اس نے نتاشا اور مریحا کے طعنوں کو سنا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی جو انہیں چڑھا گئی۔ کیا ہوا؟ آج بہت خاموش ہو، کوئی نئی چال چل رہی ہو؟ نتاشا نے طنزیہ پوچھا۔ روحی نے ان کی طرف دیکھا اور سکون سے بولی، نہیں نتاشا، میں صرف تھک گئی ہوں، آج کے بعد میں صرف وہی کروں گی جو میرے لیے ضروری ہے۔ شیری بیگم نے اسے غور سے دیکھا۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ روحی نے اپنی چائے کا کپ اٹھایا اور خاموشی سے پیتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ یہ سفر اس کی اپنی ذات کی بازیابی کا سفر تھا، اور وہ اسے کسی بھی قیمت پر پوری کرے گی۔ وہ کچن سے نکلی اور اپنے کمرے کی طرف گئی۔ شایان ابھی تک سو رہا تھا۔ وہ اس کے پاس کھڑی ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ اس شخص نے اسے کبھی نہیں سمجھا تھا اور شاید کبھی سمجھے گا بھی نہیں، مگر اب روحی کو اس کی سمجھ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا نیا باب لکھنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ کمرے میں موجود الماری سے اس نے اپنا ایک چھوٹا سا بیگ نکالا۔ اس میں اس نے اپنی کچھ ضروری سے سامان رکھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے اس گھر سے نکلنا ہے، آج نہیں تو کل، لیکن اسے نکلنا ہوگا۔ اس نے اپنی الماری کے کونے میں چھپا کر رکھا ہوا کچھ پیسہ نکالا جو اس نے بڑی ہی مشکلوں سے بچایا تھا۔ یہ رقم زیادہ نہیں تھی، لیکن اسے ایک نئی شروعات کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور باہر کے مناظر دیکھنے لگی۔ سورج نکل رہا تھا، پرندے چہچہا رہے تھے، دنیا چل رہی تھی، اور اب روحی بھی اس دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھی۔ اس کے دل میں اب کوئی شکایت نہیں تھی، کوئی گلہ نہیں تھا۔ وہ اب ایک الگ انسان بن چکی تھی۔ شایان کی آنکھ کھلی تو اس نے روحی کو کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ناشتہ تیار ہو کیا؟ اس نے بیزاری سے پوچھا۔ روحی اس کی طرف مڑی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جسے شایان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں ناشتہ تیار ہے، تم جا کر کر لو، میں باہر جا رہی ہوں۔ باہر؟ کہاں؟ اتنی صبح؟ شایان حیران ہو گیا۔ بس کچھ کام ہے، میں ذرا مارکیٹ جا رہی ہوں۔ روحی نے سکون سے کہا، ٹھیک ہے مگر جلدی واپس آ جانا، نتاشا کو تمہاری ضرورت ہوگی۔ شایان نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ روحی نے کچھ نہیں کہا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب وہ گھر کے گیٹ سے باہر نکلی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ برسوں کی قید سے آزاد ہو گئی ہے۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی اور اس نے گہری سانس لی۔ یہ اس کی آزادی کی پہلی صبح تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہوگا، مگر اسے یہ معلوم تھا کہ اب وہ پرانی روحی نہیں ہے جو ہر بات پر روتی تھی۔ وہ اب ایک نئی روحی تھی، ایک مضبوط روحی جو اب کسی کے سامنے نہیں جھکے گی۔ اس نے سڑک پر چلنا شروع کیا۔ اس کے قدموں میں ایک عزم تھا۔ وہ چلتی رہی۔ اس کے سامنے ایک لمبا راستہ تھا اور وہ اس پر چلنے کے لیے تیار تھی۔ اسے اب کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اپنی تقدیر خود لکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
اس کا پہلا قدم اس کی پہلی کامیابی تھی۔ اس نے مڑ کر اس گھر کو دیکھا جہاں وہ قید تھی۔ اب وہ گھر اسے خوفناک نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک ایسی جگہ لگ رہا تھا جسے اسے پیچھے چھوڑنا تھا، اور وہ اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ اس کا رخ اب شہر کے اس حصے کی طرف تھا جہاں اس کا وہ کزن اذلان رہتا تھا جو پیشے سے وکیل تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اسے اس زندگی سے نجات پانی ہے تو اسے قانونی مدد لینی ہوگی، اور اذلان ہی وہ واحد شخص تھا جس پر وہ بھروسہ کر سکتی تھی۔ راستے میں چلتے ہوئے اسے اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ کٹھن ہے، اس میں مشکلات ہیں، اور اس میں تانے بھی ہیں، اس میں معاشرے کا دباؤ ہے، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اگر اسے جینا تھا تو اسے اپنی شرائط پر جینا تھا۔ شہر کی سڑکوں پر بھیڑ تھی، گاڑیاں دوڑ رہی تھیں، لوگ اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ روحی کون ہے، وہ کہاں جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہی وہ چیز تھی جس نے روحی کو ایک عجیب سا سکون دیا۔ وہ اب کسی کی محتاج نہیں تھی۔ وہ اذلان کے دفتر کے باہر کھڑی تھی۔ عمارت پرنٹنگ اور قانونی مشوروں کے لیے مشہور تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اندر داخل ہو گئی۔ استقبالیہ پر موجود لڑکی نے اس کی طرف دیکھا۔ جی، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ مجھے اذلان صاحب سے ملنا ہے، کیا وہ یہاں ہے؟ روحی نے مدھم آواز میں کہا۔ لڑکی نے اسے غور سے دیکھا۔ آپ کا نام؟ روحی شایان۔ لڑکی نے کچھ ٹائپ کیا اور پھر بولی، جی وہ اندر ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ روحی نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں اذلان بیٹھا ہوا کچھ فائلز دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے روحی کو دیکھا وہ حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ روحی، تم یہاں؟ خیریت تو ہے؟ اذلان کی آنکھوں میں روحی کے لیے ہمیشہ ایک نرم گوشہ رہا تھا۔ وہ اسے بچپن سے جانتا تھا۔ جب اس نے روحی کو اس حالت میں دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ اذلان، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ روحی کی آواز میں اب کوئی لرزش نہیں تھی۔ وہ ایک مسکت کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ اذلان نے اپنے کرسی کے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بولو، کیا بات ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ روحی نے ایک ایک کر کے سب کچھ بتا دیا۔ اس گھر کا ظلم، شایان کی لاپرواہی، نتاشا اور مریحہ کی اذیتیں، اور وہ سب کچھ جو پچھلے 8 ماہ سے وہ سہ رہی تھی۔ اس نے ایک ایک لفظ کر کے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سارا واقعہ سنایا۔ اس نے بتایا کہ کیسے اس کی بیٹی ہونے کی خبر سے سسرال والوں کا رویہ بدل گیا تھا، کیسے اسے جان بوجھ کر سیڑھیوں سے دھکا دیا گیا، اور کیسے اس کے شوہر نے اس کی فریاد کو جھوٹ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ وہ بولتی رہی اور اذلان سنتا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے رہے، کبھی غصے سے، کبھی دکھ سے۔ یہ سب بہت سنگین ہے روحی، تم نے یہ سب کیسے سہ لیا؟ اذلان نے جذباتی ہو کر پوچھا۔ میں نے برداشت کیا کیونکہ میں شایان سے محبت کرتی تھی، لیکن اب محبت ختم ہو گئی ہے، اب صرف انصاف کی ضرورت ہے۔ کیا تم میرا کیس لڑو گے؟ روحی کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اذلان کو قائل کرنے کے لیے کافی تھی۔ اذلان نے فائل بند کی اور ایک گہری سانس لی۔ میں تمہارا کیس ضرور لڑوں گا، تم فکر مت کرو، ہم تمہارے لیے انصاف حاصل کریں گے، لیکن یاد رکھو یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بہت بااثر ہیں، مجھے معلوم ہے، مگر میرے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں نے سب کچھ کھو دیا ہے، اب صرف عزت بچی ہے، اور میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گی۔ روحی نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اذلان نے اس کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اسے معلوم تھا کہ وہی روحی نہیں ہے جسے وہ جانتا تھا۔ یہ اب ایک جنگجو تھی، ایک ایسی عورت جو اپنی تقدیر بدلنے کے لیے تیار تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم آج سے ہی شروع کرتے ہیں۔ تم مجھے ساری تفصیلات دو اور ہم ایک مضبوط کیس بنائیں گے۔ عدالت کا نوٹس جب شایان کے دفتر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں موجود قہوے کا کپ کانپ کر میز پر گر گیا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں ایسی ذلت آمیز لمحہ نہیں دیکھا تھا۔ ایک قانونی نوٹس جس میں اس کی بیوی نے اس کے اور اس کے خاندان کے خلاف گھریلو تشدد، قتل عمد کی کوشش اور سازش کا مقدمہ درج کروایا تھا۔ شایان غصے اور بوکھلاہٹ میں گھر پہنچا۔ شیری بیگم لاؤنج میں بیٹھی مہمانوں کو چائے پلا رہی تھی۔ شایان نے وہ کاغذات ہوا میں لہرائے اور چیخ کر بولا، یہ کیا تماشا ہے؟ روحی نے ہم پر کیس کر دیا ہے۔ تم لوگوں نے مجھے کیا بتایا تھا؟ تم لوگوں نے کہا تھا کہ وہ خود گری ہے، اور اب یہ نوٹس میرے گھر آ رہا ہے۔ شیری بیگم نے اپنے ہاتھ سے چائے کا کپ نیچے رکھا۔ ان کے چہرے پر ایک وقتی جھٹکا تھا، مگر پھر انہوں نے سنبھلتے ہوئے کہا، شایان، یہ سب اس کا ڈرامہ ہے۔ وہ کسی وکیل کے چکر میں آ گئی ہے، یہ سب ہمیں ڈرانے کے لیے کر رہی ہے۔ اسے کہو کہ کیس واپس لے لے، ورنہ ہم اس کے خلاف بد کی عزت کا دعویٰ کر دیں گے۔ کیس واپس لے؟ شایان نے تلخ ہنسی۔ پولیس والے آدھے گھنٹے میں یہاں پہنچ رہے ہیں امی۔ روحی نے ہسپتال کی رپورٹس اور میڈیکل ایویڈنس کے ساتھ کیس فائل کیا ہے۔ اگر وہ عدالت میں ثابت ہو گیا کہ اسے دھکا دیا گیا ہے تو آپ لوگ اور میں، ہم سب جیل جائیں گے۔ نتاشا اور مریحہ جو اب تک اپنی آرام دہ زندگی میں مگن تھیں، ان کے چہروں کا رنگ فک ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار حقیقی خوف نظر آیا۔ اسی وقت گھر کا ڈور بیل بجا۔ پولیس کی گاڑی باہر کھڑی تھی۔ شایان جو اب تک اپنی ماں اور بہنوں کی باتوں میں آ کر روحی پر چیختا تھا، آج پہلی بار حقیقت کے آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔
جب پولیس والوں نے تفتیش شروع کی تو شیری بیگم کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ شایان نے دور سے کچن کی ملازمہ کو دیکھا جس سے پولیس والے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ ملازمہ نے پولیس کے سامنے وہی کہا جو اس نے اس دن دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا تھا بی بی صاحبہ کو سیڑھیوں کے پاس نتاشا بیگم اور مریحہ بی بی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے، اور پھر میں نے گرنے کی آواز سنی۔ شایان کے کانوں میں جیسے کسی نے گرم سیسا پگھلا کر ڈال دیا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کے ذہن میں روحی کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، شایان یقین کرو انہوں نے مجھے دھکا دیا۔ اس نے تب اس کی بات نہیں سنی تھی۔ اس نے اسے جھوٹا کہا تھا، اسے ٹھکرایا تھا، اور آج اس کی اپنی ہی آنکھوں کے سامنے سچ مچ آ گیا تھا۔ عدالت کا دن آیا۔ روحی جو اب ایک نئے روپ میں تھی، ایک سادہ مگر باوقار لباس میں اذلان کے ساتھ عدالت پہنچی۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں، ایک ٹھنڈا عزم تھا۔ شایان اس کا پورا خاندان کٹہرے کے پاس کھڑا تھا۔ شایان کی نظر روحی سے ملنے سے کترانے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہا۔ اذلان نے اپنی دلیل کا آغاز کیا۔ میرے پاس میڈیکل رپورٹس ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ چوٹیں حادثاتی نہیں تھیں۔ ہمارے پاس چشم دیدہ گواہ ہے جس نے ملزمان کو جائے وقفہ پر موجود دیکھا، اور سب سے بڑی بات میری موکلہ کا وہ بیان ہے جو اس نے واقعے کے فوراً بعد ہسپتال میں دیا تھا، جس میں اس نے صاف کہا تھا کہ اسے دھکا دیا گیا ہے۔ جج نے شیری بیگم کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کے پاس کوئی صفائی ہے؟ شیری بیگم جو اب تک اپنی انا کے خول میں بند تھیں، خاموش رہ گئیں۔ ان کی زبان بند ہو گئی۔ نتاشا اور مریحہ کا تو جیسے سانس ہی رک گیا تھا۔ شایان نے اس لمحے فیصلہ کیا۔ وہ آگے بڑھا۔ اس نے جج سے اجازت مانگی۔ یور آنر، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس وقت اپنی ماں اور بہنوں پر اندھا بھروسہ کیا اور اپنی بیوی پر ظلم کیا۔ میں نے اس کی بات نہیں سنی۔ میں نے اسے جھوٹا کہا۔ میری نااہلی اور میری خاندان کی اس سنگ دلی نے ایک معصوم جان لی۔ میں مجرم ہوں۔ پورے کورٹ روم میں سناٹا چھا گیا۔ روحی نے پہلی بار شایان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب نفرت نہیں تھی، صرف ایک گہری ہمدردی تھی، اس شخص کے لیے جو اب پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ فیصلہ آ گیا۔ شیری بیگم، نتاشا اور مریحہ کو مجرم قرار دے کر قید کی سزا سنائی گئی۔ شایان اگرچہ براہ راست اس جرم میں ملوث نہیں تھا، لیکن اس کی غفلت اور بدسلوکی نے اسے قانونی طور پر نہیں تو اخلاقی طور پر تو مجرم بنا دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد شایان نے روحی کو طلاق دے دی۔ یہ طلاق روحی کے لیے ایک آزادی کا پروانہ تھی۔ اس نے عدالت کے باہر اذلان کو شکریہ ادا کیا۔ شکریہ اذلان، تم نہ ہوتے تو میں شاید کبھی انصاف نہ پاتی۔ اذلان نے مسکرا کر روحی کی طرف دیکھا۔ انصاف تو تم نے خود پایا ہے روحی، میں تو بس ایک ذریعہ تھا۔ تم اب آزاد ہو، تمہاری زندگی اب تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ روحی نے اپنی زندگی کا نیا باب شروع کیا۔ اس نے دوبارہ سے تعلیم حاصل کی اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ اب وہ کسی کی بہو، کسی کی بیوی نہیں، بلکہ اپنی پہچان خود تھی۔ 1 سال بعد ایک خوبصورت شام تھی۔ باغ میں پھول کھلے تھے۔ اذلان جو ہمیشہ سے ہی روحی کی شخصیت کا احترام کرتا تھا، اس کے پاس آیا۔ روحی، میں نے تمہیں کبھی کچھ نہیں کہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہیں وقت چاہیے، مگر اب کیا تم اپنی زندگی کا نیا سفر میرے ساتھ شروع کرو گی؟ کیا تم مجھے اس قابل سمجھتی ہو کہ میں تمہارا سہارا بن سکوں؟ روحی نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے چمک رہے تھے۔ اسے اپنا کھویا ہوا بچہ یاد آیا۔ اسے وہ دکھ بھی یاد آئے، مگر اس نے محسوس کیا کہ اب وہ دکھ اس کے وجود کا حصہ بن کر اسے کمزور نہیں کرتے بلکہ مضبوط بناتے ہیں۔ اس نے اذلان کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں خلوص تھا، وہ خلوص جو اسے شایان سے کبھی نہیں ملا تھا۔ اذلان، میں نے زندگی میں بہت سے زخم کھائے ہیں، میں ڈرتی ہوں کہ کیا میں دوبارہ بھروسہ کر پاؤں گی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس میری محبت پر یقین رکھو۔ میں تمہیں وہ سب دوں گا جو تم سے چھین لیا گیا، عزت، محبت اور آزادی۔ روحی نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اس کا دل جو کبھی پتھر بن چکا تھا اب دوبارہ سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسی محبت کی شروعات تھی جو کسی شرط پر نہیں بلکہ باہمی احترام پر مبنی تھی۔ شایان اب ایک تنہا شخص تھا جو اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا۔ وہ اکثر روحی کو دور سے دیکھتا، مگر وہ جانتا تھا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ ایک ایسی عورت کو کھو چکا تھا جو اسے بے پناہ محبت کرتی تھی، مگر اس نے اپنی انا اور اپنی فیملی کی سازشوں کی نظر کر دیا تھا۔ روحی اور اذلان کی شادی سادگی سے ہوئی تھی۔ اس شادی میں کوئی بھی دھوم دھڑکا نہیں تھا، کوئی دکھاوا نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ روحی نے اپنی زندگی میں پہلی بار وہ خوشی محسوس کی جو اس کا حق تھی۔ روحی اپنے گھر کے لان میں بیٹھی اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، صرف ایک اطمینان تھا۔ اس نے اپنی جنگ لڑ لی تھی۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ عورت کی خاموشی اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کا صبر ہے، اور جب وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے تو وہ اپنی تقدیر خود لکھ لیتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی تھی جس نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور انصاف کی راہ پر چل کر اپنی زندگی کو سنوارا۔ اس کا اختتام خوشگوار تھا کیونکہ اس نے اپنی ذات، اپنی عزت
اور اپنی خوشی کو کسی کے نام پر قربان نہیں کیا بلکہ انہیں خود حاصل کیا، اور یہی اس کی اصل کامیابی تھی۔ روح بھی اب ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ماضی کے زخم کبھی نہیں بھرتے، مگر وہ انہیں اپنے مستقبل کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دے گی۔ وہ اب ایک آزاد، مضبوط اور خوشحال عورت تھی جو اپنی زندگی کے ہر لمحے کا لطف اٹھا رہی تھی۔ شایان دور کہیں سے اسے دیکھتا، اسے ابھی اپنی غلطی کا احساس ہوتا، مگر اسے اب روحی کی زندگی میں کوئی دخل دینے کا حق نہیں تھا۔ وہ اب ایک الگ ہی دنیا میں تھی، ایک ایسی دنیا جہاں محبت کی قدر تھی، جہاں عزت تھی اور جہاں سکون تھا۔ زندگی کا سفر جاری رہا، اور روحی نے اس سفر میں یہ سیکھ لیا تھا کہ خوشی کہیں باہر سے نہیں آتی بلکہ وہ آپ کے اپنے فیصلوں میں ہوتی ہے، اور اس نے بہترین فیصلہ کیا تھا خود کے لیے اور اپنی عزت کے لیے۔ یہ ناول یہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ایک ایسی امید کے ساتھ کہ ہر مظلوم عورت کو اپنی آواز اٹھانے کا حوصلہ ملے اور وہ انصاف کی راہ پر چل کر اپنی زندگی کا ایک نیا اور شاندار باب لکھ سکے۔ انصاف میں ہی زندگی ہے، اور انصاف ہی سچی خوشی کی بنیاد ہے۔ روحی اب صرف ایک کردار نہیں بلکہ ان ہزاروں عورتوں کی آواز تھی جو خاموشی سے ظلم سہتی تھیں، مگر اب وہ اپنی تقدیر بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ جب تک عورت خود اپنے لیے نہیں کھڑی ہوگی، کوئی اسے انصاف نہیں دلا سکے گا۔ روحی کھڑی ہوئی اور وہ جیت بھی گئی۔ وہ اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی، اذلان اس کے ساتھ تھا، اور ان کی چھوٹی سی دنیا خوشیوں سے بھری تھی۔ یہی تو زندگی تھی، یہی تو سچی کہانی تھی، اور یہی تو انصاف کا بہترین انجام تھا۔ آخر کار روحی مسکرائی، اور اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسی روشنی تھی جو تاریک راتوں کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ زندگی خوبصورت تھی، اور اب وہ اسے پوری طرح سے جی رہی تھی۔